کہ اگر کوئی شخص فرض نماز ادا کر لیتا ہے اور سنن مؤکدہ کی ادائیگی نہیں کرتا تو کیا اس کی نماز ادا ہو جائے گی؟ فرض نماز کے ساتھ ساتھ جو سنن ہیں جنہیں عربی میں رواتب کہا جاتا ہے اور ہمارے ہاں لوگ انہیں سنن مؤکدہ کہتے ہیں، ان کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا اہتمام کیا اور آپ نے ان کی ترغیب دی۔ مثال کے طور پہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، اور اس حدیث کو امام مسلم وغیرہ نے روایت کیا ہے، کہ جو دن اور رات میں 12 رکعتیں ادا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا جنت میں محل بنائیں گے۔ یہ کون سی 12 رکعتیں ہیں؟ ان کی وضاحت احادیث میں آئی ہے۔ 2 رکعتیں فجر سے پہلے، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، اور 2 مغرب کے بعد 10، اور 2 عشاء کے بعد 12۔ تو ان 12 رکعتوں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور یہی رواتب کہلاتی ہیں۔ ایک تو نبی علیہ السلام نے کہا ہے کہ اس کے اوپر جنت میں آپ کا محل بنے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت چاہتی ہے کہ آپ ان رکعتوں کا، ان سنن کا اہتمام کریں۔ دوسرے نمبر پہ یہ کہ اس کے اوپر محل ملے گا۔ تیسرے نمبر پہ یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو اتنی اہمیت دیتے تھے کہ اگر کبھی قضا ہو جاتی تو آپ بعد میں ادائیگی کرتے۔ مثال کے طور پہ ابو قتادہ کی حدیث ہے، مسلم شریف میں آئی ہے، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام فجر سے پہلے سوئے، جناب بلال کی ڈیوٹی لگی کہ وہ آپ کو اٹھا دیں، ان کی بھی آنکھ لگ گئی۔ جب اٹھے تو سورج نکل چکا تھا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام نے وضو کیا، اذان دی گئی، فجر کی سنتیں ادا کی گئیں، اس کے بعد فجر کی فرض نماز ادا کی گئی۔ پھر وہ حدیث جسے ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ظہر کی نماز کے بعد ایک قبیلے کے ساتھ، ایک وفد کے ساتھ مشغول رہے، اور آپ ظہر کے بعد کی سنتیں ادا نہیں کر سکے، تو آپ نے عصر کے بعد سیدہ ام سلمہ کے گھر میں وہ 2 سنتیں ادا کیں، اور جب وضاحت مانگی گئی تو آپ نے بتایا کہ میری وہ 2 رکعتیں رہ گئی تھیں، وہ اب میں نے ادا کی ہیں۔ تو آپ اندازہ کریں کہ سنتوں کی کتنی اہمیت ہے۔ نبی علیہ السلام سفر میں سنتیں نہیں پڑھتے تھے، لیکن فجر کی سنتیں آپ سفر میں بھی پڑھا کرتے تھے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ان سنن کا، ان رکعتوں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور ان کی ادائیگی کے معاملے میں سستی نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن اردو سپیکنگ لوگوں میں، پاک و ہند میں یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ سنتے نہیں پڑھیں گے تو فرض نماز نہیں ہوگی، سنتے نہیں پڑھنی تو فرض نماز پڑھنے کا کیا فائدہ؟ تو یہ سوچ بالکل غلط ہے۔ فرض نماز فرض ہے اور سنتے سنت ہیں۔ سنن کا یعنی کہ شمار نفل نمازوں میں ہوتا ہے۔ اگر کوئی آدمی فرض نماز ادا کرتا ہے، ظہر کی 4 رکعتیں، عصر کی 4 رکعتیں، مغرب کی 3 رکعتیں، عشاء کی 4 رکعتیں، فجر کی 2 رکعتیں سنتے نہیں پڑھتا، اس کی نماز ٹھیک ہے، اس کی فرض نماز کے اوپر کوئی حرف نہیں آئے گا۔ لیکن ترغیب ہم یہی دیں گے کہ سنتیں ادا کی جائیں۔ سنتیں ادا کرنے والا فرض نماز بھی اچھے طریقے سے ادا کرتا ہے، اور جو آج سنتوں میں سستی کر رہا ہے، خطرہ یہ ہے کہ کل فرض نماز کی ادائیگی میں بھی سستی کرے گا۔ اور پھر نبی علیہ السلام کی سنت، آپ کا طریقہ، آپ کا عمل کیا ہے کہ ان سنتوں کا اہتمام کیا جائے۔ پھر آپ کی ترغیب کہ جنت میں آپ کا محل بنے گا، اس سب سے پتہ چلتا ہے کہ ان سنتوں کے معاملے میں سستی سے بچنا چاہیے۔ واللہ تعالی اعلم۔